بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ روزانہ دینی معلومات بیان کیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج آب زمزم کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ آب زمزم کے آداب اور طریقے بتلائے جائیں گے کہ کیسے پیا جائے اور پینے کے وقت کیا کہا جائے اور پینے کے بعد کیا کہا جائے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آب زمزم کی فضیلت بیان کی جائے گی اور آب زمزم شفا ہے یہ بھی بتلایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تمام کے سامنے رکھ دوں، جیسا کہ احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بخار جہنم کی لپٹ میں سے ہے، سو اس کو آب زمزم سے ٹھنڈا کرو۔ جی، اور دوسری بات کہ آب زمزم کب تک رہے گا، اس کا کنواں کب تک جاری رہے گا، تو ایک روایت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب تمام زمین سے میٹھا پانی خشک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب تمام زمین سے میٹھا پانی سکھا دیں گے، مگر زمزم کا پانی اس وقت بھی باقی رہے گا اور سالم رہے گا۔ اس کنویں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ شاد و شاداب رکھیں گے۔ جی، یہ فضیلت ہے آب زمزم کی، یہ خصوصیت ہے آب زمزم کی۔ تو آب زمزم کیسا پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں؟ تو اس کے چند متعدد آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، اللہ کا نام لے کر پینا چاہیے۔ جس نے اس کنویں کو جاری فرمایا، جس نے اس کنویں کو ساری جاری اور سالم رکھا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور پڑھ کر پئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، ایک سانس میں نہ پیئیں کیونکہ اس کے اندر جانوروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ 3 سانس میں پینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سانس لی جاتی ہے تو برتن کے اندر ہی سانس چھوڑ دی جاتی ہے، اس میں کراہت محسوس ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آب زمزم پی رہے ہوں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ خوب سیر ہو کر پینا چاہیے، مچک مچک کر نہ پئیں، کسر کسر کے نہ پئیں، خوب سیر ہو کر پینا چاہیے، خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ جی، اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا اور آخرت کی خوبی حاصل ہونے کی نیت کر کے پینا چاہیے، کیونکہ آب زمزم کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نیت کر کے پئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ 7ویں بات، زمزم پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر ہر سانس پر الحمدللہ کہا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، سب یاد کر لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے جب زمزم کا پانی پی لیں، پینا جب ختم ہو جائے، جب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا ہو تو الحمدللہ کہنے کے بعد یہ چھوٹی سی دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جی، ایک اور بات ہے کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے سے کھڑا ہوا ہے
تو کھڑے ہو کر پی لیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر پینے کا تکلف نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جی ایک مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ کیا زمزم کے پانی سے ناپاکی دھونے کی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ناپاکی دور کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ گندے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا نہیں دھوئے جا سکتے جس پر نجاست لگی ہوئی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے کوئی بھی نجاست کا دھونا جائز نہیں ہے۔ ناپاک بدن ہو یا ناپاک کپڑا ہو یا ایسی جگہ دھونا جو نجس ہو، سب حرام ہے۔ نجس یعنی جس پر نجاست لگی ہوئی ہو، جس پر گندگی لگی ہوئی ہو، ان تمام کو آب زمزم سے دور کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے استنجا کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا آب زمزم کی بے حرمتی ہے۔ جی اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آب زمزم سے غسل کرنے کا پھر کیا حکم ہے؟ تو ایک روایت ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ زمزم کے پانی کو میں غسل کرنے والے کے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو مجبوراً زمزم سے ہی سے غسل کرنا پڑے گا۔ زمزم کے موجود ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو قصد کرو پاک مٹی کا، جی پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لیں۔ اگر پانی موجود ہے تو تیمم نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ زمزم کے پانی سے غسل کر لیا جائے۔ اور بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم میں پانی ملانا کیسا ہے؟ جی بہت سے حجاج کرام گھر واپس آنے کے بعد عزیزوں اور دوستوں اور خاندانوں کے لوگوں کو آب زمزم بطور تبرک پیش کرتے ہیں، آب زمزم میں پانی ملا کر پلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کر دینی چاہیے، بتلا دینی چاہیے، اس بات کی اطلاع دینی چاہیے کہ آب زمزم میں پانی ملایا گیا ہے اور آب زمزم کی برکت اس میں موجود ہے۔ لیکن اگر ان کو یہ بات بتائی نہ گئی ہو اور آب زمزم کہہ کر پانی پلا دیا گیا ہو تو اس میں ایک قسم کا جھوٹ ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی اور بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں پانی کم ملایا ہے اور زمزم غالب ہے، زمزم کا پانی زیادہ ہے، تو اس کو زمزم کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بتا دینا چاہیے۔ اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اور دوستوں کو، عزیز و اقارب کو جب زمزم دے تو خالص دینا چاہیے، خالص دینا چاہیے، خالص دینا چاہیے، چاہے 3 قطرے منہ میں ٹپکا دے۔ جی آب زمزم سے بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ مجھے بات یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر کوئی دوسرے سامان کیوں خریدتے ہیں، آج تک میں نے یہ بات سمجھا نہیں ہے۔ ارے بھائی وہاں سے جو چیز لانے کی چیز ہے تبرکاً زمزم کا پانی ہے، زمزم لے کر آئے، باقی کی چیزیں تو ہندوستان کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے جو یہاں پر نہ ملتی ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جہاں سے ہزاروں سامان اور کئی دوسرے سامان جو یہاں پر ملتے ہیں وہاں نہیں ملتے، اور یہیں سے وہاں سامان پہنچایا جاتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے وہاں سے سامان اٹھا کے لانے کی؟ ہر سامان یہاں ہندوستان میں مل جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو چیز نہیں ملتی وہ زمزم کا پانی ہے، آب زمزم ہے، زمزم کو اٹھا کر لایا جائے، اور پھر جب دوستوں کو بانٹنے کی باری آئے اور عزیز و اقارب کو دینے کی باری آئے تو خالص زمزم پیش کریں، اور اگر آپ خالص زمزم پیش کریں گے تو اس کا مزہ پھر کچھ اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے اندر شفا رکھا ہے۔
اعلام النبلہ میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً ان کے صاحبزادے احمد ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ حج کیا. اس جماعت کے ساتھ ایک مفلوج آدمی تھا. وہ جماعت کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جس کو فالج ہوا تھا، فالج کا اٹیک ہوا تھا. میں نے اس کو ایک دن دیکھا کہ وہ صحیح سالم ہے اور طواف کر رہا ہے اور اس پر فالج کے بالکل اثرات نہیں ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا فالج کیسے ٹھیک ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں بئر زمزم پر آیا اور میں نے زمزم لیا اور زمزم کے پانی کو اپنی دوات میں ڈالا، میری دواؤں میں ملایا اور اس دوات کی روشنائی سے اس نے کیا کیا؟ دواؤں میں ملایا. اور اس کے ساتھ اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس نے سیاہی میں یعنی اپنی انک کے اندر زمزم کے پانی کو ملایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات لکھی اور اس کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 86 لکھی. پھر میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آب زمزم جس لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے اور یہ قرآن آپ کا کلام ہے، بس مجھے شفا دے دیجیے اپنی عافیت کے ساتھ. پھر میں نے اس کو آب زمزم سے گھولا اور پی لیا، بس مجھے عافیت مل گئی اور فالج کے ذریعے سے میں دور ہو گیا، فالج مجھ سے دور ہو گیا اور فالج سے مجھے نجات مل گئی. یہ آب زمزم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے آب زمزم کے اندر. جی امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء الغرام میں لکھا ہے کہ شیخ احمد ابن عبداللہ الشریفی نابینا ہو گئے تھے، یعنی اندھے ہو گئے تھے، دکھائی نہیں دے رہا تھا. انہوں نے مائے زمزم کے پانی کو بینائی واپس آ جانے کی نیت سے پی لیا اور پھر کیا ہوا؟ بینائی واپس لوٹ آئی. یہ فضیلت ہے زمزم کی، اللہ نے شفا رکھا ہے. اور میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو جس نیت سے زمزم کو پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا کریں گے. جی امام المحدثین حضرت زید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آب زمزم کے مختلف نیتوں سے پیا، آب زمزم کو مختلف نیتوں سے پیا. ان کے پیٹ میں تکلیف تھی تو اس سے اس کو نجات حاصل ہو گئی، ان کو نجات مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی اور شفا یاب ہو گئے. جی اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا ہے. عبد الرحمن بن مصلح کا قصہ ہے کہ وہ قرآن شریف حفظ کیا کرتے تھے. ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ حفظ کرنا مشکل ہو گیا. یہ ان طلبہ کے لیے بڑا خاص ہے. میں ان لوگوں کو اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں غور سے توجہ سے سنیں، اور جو بچے اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور مولویوں کے پاس آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے آنسرز یاد نہیں ہوتے، مجھے سمریز یاد نہیں ہوتے، اور بڑے والدین پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا قوت حافظہ بڑا کمزور ہے، وہ یاد کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور یاد بھی کرتا ہے تو بڑا جلدی بھول جاتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، ذرا سماعت فرمائے کہ عبد الرحمن بن مصلحہ کا قصہ ہے کہ وہ قرآن شریف حفظ کیا کرتے تھے۔ ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ حفظ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے استاد نے ان کو تیز نظر سے دیکھا، یعنی غصے کی نظر سے دیکھا۔ ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ استاد ناراض ہو رہے ہیں۔ بھئی حفظ کے اساتذہ تھوڑا سختی ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے غصے کی نگاہ سے دیکھا تو یہ تو طالب علم تھے، پریشان ہوئے کہ استاد ناراض ہو رہے ہیں۔ جب ان کے والد کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت سے اطباء کے پاس لے گئے، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں کے چوکھٹوں پر گھومے، لیکن کئی دوائیں کھانے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک ڈاکٹر نے انہیں ایسی دوا لکھی جس کو افلونیا کہا جاتا ہے، لیکن ان کے والد راضی نہ ہوئے کیونکہ یہ دوا اس کے اندر شراب کے قطرے غالباً ہوا کرتے ہیں، اسے نشہ آتا ہے، اس لیے حرام تھی۔ عبد الرحمن مصلحہ کا بیان ہے کہ میرے والد نے مجھے زمزم کا پانی شفا کے نیت سے پلانا شروع کیا۔ روزانہ مجھے جب بھی پانی پلاتے تو شفا کی نیت سے پلاتے، اور میری زبان میں بڑی زیادہ لکنت تھی اور قوت حافظہ بڑا کمزور تھا۔ میرے والد محترم بڑا فکر مند رہتے تھے اور روزانہ پابندی سے مجھے جب بھی پانی پلاتے زمزم کا پانی پلاتے اور شفا کی نیت سے پلاتے۔ پھر کیا ہوا؟ بس میری زبان کی لکنت، میری زبان کھلتی چلی گئی اور لکنت دور ہو گئی۔ جی ماشاءاللہ، یہ فضیلت ہے آب زمزم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آب زمزم ہمیشہ کے لیے میسر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کا دیدار عطا فرمائے اور عمرے کے لیے اور حج کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔